کے پاس راستہ نہیں ہے نا, ان میں سب سے بڑے گمراہ کون ہیں؟ جو اللہ کو سرے سے مانتے نہیں. ان کے پاس تو کمبختوں کے پاس کخ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. چیل کو کھلا دو, کووں کو کھلا دو, میت کو. اتفاق کیا تو اتفاق تو آپ کو پتہ ہے اتفاق ہوتا ہے. یہ باپ کے قائل بھی نہیں ہے. اگر کوئی زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی وہی ہے, تو زنا سے بچہ پیدا ہوا اس کا ابا ہے نہیں. اتنے کنفیوز ہیں کہ اب انہوں نے جو زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا, تو گرل فرینڈ کا جو بوائے فرینڈ جس سے بچہ ہو اس کو باپ قرار دے دیا ہے. اس کو کیا قرار دے دیا ہے؟ باپ. سوال پیدا ہوتا ہے پھر لیگل اور انلیگل میں فرق کیا ہوا؟ میرٹ کے تکلف کی کیا ضرورت؟ اس کا بھی کوئی جواب بولو. یعنی ایک جھوٹ بولتا ہے تو 100 کہتے ہیں نا, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں؟ 100. بالکل یورپ ابھی اس طرف چل پڑا ہے, غلط پہ غلط کرتا چلا جا رہا ہے, غلط پہ غلط. مذہب کو نکالا نا اپنی ڈکشنری سے, تو مذہب نکلا تو زنا الاؤ ہو گیا, کیونکہ مذہب روکتا ہے نا بدکاری سے. تو اب زنا الاؤ ہو گیا تو پھر ولد الزنا بچے بے تحاشا. پہلے انہوں نے بہت کوشش کی اس کو روکے, نہیں رکے. اب کیا کریں, زیادہ بہت سے ملکوں میں تو زیادہ ولد الزنا ہے اور حلال کم ہے. اب کیا کریں یار, ہمارے تو ملک کی آبادی زیادہ تر انلیگل بچوں کی ہے, تو انلیگل کو کیا کر دو لیگل. یہ بالکل وہی 50-50 والا کیس ہے کہ ڈاکومنٹ میں ایک خاتون کو غلطی سے بیوہ لکھ دیا, وہ اپنے میاں کو لے آئیں کہ میں تو شادی شدہ ہوں, میرڈ ہوں, یہ میرا میاں, اس کو لے کر آئی ہوں. یار میں نے بچپن میں جو پروگرام دیکھے ہیں نا, ان کا اب بڑا فائدہ ہو رہا ہے. صحیح ہے نا, اب بڑا فائدہ ہو رہا ہے, اب موقع پہ یاد آتے ہیں وہ. تو وہ نا 50-50 تھا. اچھا, ان چیزوں کو بھی ہم گناہ سمجھ کے دیکھتے تھے, بچے تھے اور توبہ کرتے تھے, اللہ ڈرامہ دیکھ لیا معاف فرما دے. اب تو میں کہتا ہوں جو کچھ آ رہا ہے نا ٹی وی پہ, تو ہم کتنے نیک تھے بھائی. اب تو میں کہتا ہوں اس میں کیا گناہ والی بات تھی, بس یہی تھا کہ ٹی وی میں آ رہا ہے. اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا اس میں, نہ کوئی بے پردگی ہے, نہ کوئی اس میں کوئی فحش چیز ہے, نہ کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے, بس ایک مزاح ہے. تو اب کہتا ہوں کتنا فرق پڑ گیا ہے نا زمانے میں. اس وقت ہمارے والد صاحب یہ چیزیں بھی نہیں دیکھنے دیتے تھے نا, تو ہم نے پھر ان چیزوں سے بھی توبہ کر لی تھی. اللہ معاف فرما دے, ہم توبہ کرتے ہیں, 50-50 بھی نہیں دیکھیں گے. اب میں سوچتا ہوں یار کیا تقوی کا معیار اس زمانے میں کیا تھا. اب تو جو 50-50 دیکھ رہا ہے نا, اس سے دم کرواؤ جا کے. اتنا نیک ہے بھائی کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کس کا سہارا لے رہا ہے؟ معین اختر کے پروگرام دیکھتا ہے بس سیدھے سادے سے. تو یہ تو بہت نیک ہے, اتنا نیک آدمی ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا کر رہا ہے. اب تو لوگوں نے انٹرٹینمنٹ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پالا ہوا ہے بھائی, کوئی ان چیزوں سے انٹرٹین نہیں ہوتے. اب تو ان کو بہت کچھ چاہیے, ڈرامے ورامے میں بڑے فحش قسم کے فلمیں, یہ جب تک نہ ہو ان کو تسلی نہیں ہوتی. تو وہ 50-50 میں وہ خاتون لے کر آئیں اپنے میاں کو, کہنے لگی شناختی کارڈ آفس میں کہ یہ آپ نے میرے میاں کو لکھ دیا ہے بیوہ, یہ تو میرا میاں تو زندہ ہے. تب اس میں دکھایا گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کی بدحالی دکھاتے تھے, اس میں تھوڑا مبالغہ کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ غلطی ہو گئی ہے, تو کوئی بات نہیں, بندوق نکالی, میاں کو اٹھا کر کے گولی مار دی. اس نے کہا یہ کیا بیوہ ہو گئی نا, بس صحیح ہو گئی. بزبان حال یہ بتایا کہ یار اب ڈاکومنٹ میں جا کے اس کو کریکشن کرنا ہے, اس میں ٹائم لگے گا. پرانی فائلیں, وہ گورنمنٹ کے اداروں میں پہلے کمپیوٹرائز سسٹم بھی نہیں تھا, وہ فائلیں تلاش کرنے میں اتنا ٹائم لگتا تھا. ایک فائل نکالو تو 20 گرتی تھی نیچے آ کے, پھر کاغذ ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا. تو یار اب اتنی مصیبت, پھر اس میں اتنے گواہ چاہیے, یہ چھوڑو, یہ ویسے ہی مرنے والا ہے تھوڑے دنوں میں. بالکل یہی حال کہاں ہے, مغربی کلچر کا ہے کہ اب وہ اپنے سسٹم کو صحیح تو نہیں کر سکتے. انہوں نے مذہب کے خلاف اپنی قوم کو بغاوت پہ اتنا اکسایا کہ مذہب نہیں, بس عقل 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 عقل. مذہب کو نکالو 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 اپنی ڈکشنری سے, حکومت سے نکالو. اتنا نکال کے قوم کو یہاں تک لے آئے کہ اب ہر الٹی بات کو سیدھا کرنے کے بجائے اس الٹی کو سیدھا قرار دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کسی نے ذمے میں لگایا کہ اس جلیبی کو سیدھا کرو. آپ نے پہلے تو ڈکشنری میں سیدھے کی اور اسٹریٹ کی اور خط مستقیم کی ڈیفینیشن دیکھی. خط مستقیم کی آپ نے جو ڈیفینیشن دیکھی تو آپ نے کہا وہ سیدھے خط کو کہتے ہیں, سیدھی لکیر کو کہتے ہیں. تو آپ نے کہا یار باس نے میرے ذمے لگایا کہ جلیبی کو کیا کرنا ہے,
سیدھا. آپ گھنٹہ ہو گیا آپ سے جلیبی سیدھی, جلیبی کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے. تو آپ نے کیا کیا, بڑی چالاکی سے ڈکشنری میں وائٹو لگا کے خط مستقیم کی تعریف کیا کر دی, بدل دی. آپ نے کہا خط مستقیم اسے کہتے ہیں جو گول گول گھوما ہوا ہو, جو کیا ہو ایسے یوں 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 کر کے گھوما ہوا, اور کسی کے باپ سے بھی سیدھا نہ ہو. یہ بھی آپ نے حاشیے میں بڑھا دیا. یہ بالکل یہی مغرب میں ہو رہا ہے. جو غیر مسلم ہے نا وہ 100% یہی حرکت کر رہے ہیں, کسی کے باپ میں بھی اس کو سیدھا کرنے کا دم نہ ہو. اٹ از کالڈ خط مستقیم, رائٹ کیا کہتے ہیں, اسٹریٹ. خط جو ہے نا, خط کو انگلش میں ایک تو وہ لیٹر ہوتا ہے نا, لائن کہتے ہیں آپ اس کو, سیدھی لائن. تو یہی کام ہوا ہے کہ انہوں نے پہلے معاشرے کو براڈ مائنڈڈ بنایا کہ بھئی خاتون کی مرضی ہے جیسا چاہیے. یورپ میں جو آج بے حیائی ہے وہ 100 سال پہلے نہیں تھی. میں تھائی لینڈ گیا نا, وہاں لوگوں نے بتایا, وہاں کے مقامی لوگوں میں, کہ جب تک گورا تھائی لینڈ میں نہیں آیا تھا, آج سے 100 سال پہلے ہمارے ہاں بہت زیادہ پردہ تھا. ابھی تک ان کے ہاں وہ مثالیں لکھی ہوئی ہیں ان کی زبان میں نا, جو جھونپڑیاں بنی ہوئی زبان ہوتی ہے. تھائی اور چائنیز زبان ایسے جیسے جھونپڑی, کرسیاں الٹی ہوئی, میزیں 2-4 الٹی پڑی ہوئی ہیں. ہمیں تو ایسا لگتا تھا یار یہ کیوں چیزیں الٹی سیدھی پڑی ہوئی ہیں, تو وہ ان کی لینگویج ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی تک لکھا ہوتا ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری میں. عورت اچھی کہاں ہے, یہ تو گوروں نے آگے ان کا کلچر برباد کر دیا. تو آہستہ آہستہ غلط چیز. پہلے ان کے لبرل لوگوں نے کہا یار یہ عورت کے پورے کپڑے, اسکارف, دوپٹہ کیا ہے یار, اتنا کوئی سارے کوئی, تو یہ ماحول کو ایسا آزاد کر دو تاکہ یہ لوگوں میں یہ حس ہی ختم ہو جائے. تو جب یہاں تک آئے ہیں تو پھر آنکھ مٹک کے شروع. عورتوں میں پھر بے وفائی. جب پردہ ختم ہو گیا تو اپنے میاں کے علاوہ بہت سے لوگوں سے ان کی سلام دعا, اور پھر میاؤں کی دفتروں میں بہت سی عورتوں سے سلام دعا, ہوتے ہوتے فیملی سسٹم. پھر میاؤں کو جب گرل فرینڈ اتنی سستے ریٹ پہ ملنے لگی تو شادیوں کی ٹینشن آہستہ آہستہ, بولو بھائی, ختم. اور پھر فیملی پلاننگ نے آ کے اور بیڑا غرق کر دیا کہ بچے 2 ہی اچھے. انہوں نے کہا جب 2 ہی اچھے تو 50 سال میں بھی ہو سکتے ہیں. وہ ہمارے یہاں تو جلدی اس لیے بھی کرتے ہیں نا کہ یار ابھی سے اسپیڈ ہوگی تو 45-50 تک اتنے ہو جائیں گے ہمارے پاس. صحیح ہے نا. بعض لوگ اب ہمارے یہاں بھی زیادہ تر اسی ماحول سے متاثر ہو گئے ہیں. جلد شادی کی ایک وجہ یہاں یہ بھی ہے کہ یار اولاد جوانی میں جوان ہو جائے, تو ظاہر ہے بڑھاپے میں تھوڑی بچے ہوں گے, ابھی پال لیں گے, جوانی میں ہی پال پوس کے بڑا کر دیں گے, ابھی آسان ہے بڑھاپے میں. تو یہ ساری چیزیں لیکن سب کے اگینسٹ چلایا. تو نتیجہ کیا نکلا جو آپ کے سامنے. وہ یہ کلچر چاہتے نہیں تھے, قطعاً نہیں چاہتے تھے. وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آبادی اتنی گھٹ جائے کہ اب ہم بڑھانے پر آئیں تو بڑھے ہی نہیں. اب قوم بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار یہ ہم کیوں ٹینشن پالیں, جب بچے پہلے 2 اچھے تھے 100 سال پہلے, تو آج بھی 2 ہی اچھے ہیں. اب گورنمنٹ ان کی کہہ رہی ہے بڑھاؤ بڑھاؤ, کہہ رہے ہیں بھائی کیوں بڑھائیں, کیوں بڑھائیں. جب عورت کی صحت کم بچوں میں ہے تو گورنمنٹ کے کہنے پہ 8 کیوں پیدا کریں ہم. تو وہ نہیں مان رہے. وہاں کی گورنمنٹ اتنی بیزار آ چکی ہے نا, اتنی بیزار. یہ تو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ ذرا ان ملکوں کے صدور صدروں سے, وزیر اعظموں سے جا کے پوچھیں تو پتہ چلے گا. وہاں کے ماہرین سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ کہ وہ قوم کو تو ترغیب دے رہے ہیں, خود اپنے 2 سے زیادہ پیدا کرنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہے کہ ہم کیوں ٹینشن لیں. اور اسلام نے ہمیں کیا راستہ دیا, یہب, گفٹ ہے اولاد, یہ ٹینشن نہیں ہے. یہ کیا ہے, گفٹ ہے. بچہ گھر میں ہوتا ہے, ایک تحفہ ہے گھر میں, رونق ہے. خیر, تو اب کیا مسئلہ ہوا کہ ان کے ہاں پہلے بے پردگی آئی, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم آیا, ہوتے ہوتے ولد الزنا, بچے پیدا ہونا شروع. تو ان کے آپ پرانے اخبار دیکھیں نا, 60-70 سال پرانے. میں نے اپنی کتاب میں ان کے اخباروں کے, لندن کے اخباروں کے حوالے دیے ہیں, جو میری کتاب ہے اس میں حوالے دیے ہیں. وہ پریشان ہیں کہ انلیگل بچے بہت پیدا ہو رہے ہیں, ان کو روکو. لیکن قانون سازی کے باوجود بھی وہ بچے رکے نہیں. تو پھر مجبور ہو کے انہوں نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم کو کیا کر دیا, لیگل. وہی ہے کہ جلیبی اب سیدھی نہیں ہو رہی تو سیدھی کی تعریف کیا کر دی, سیدھی اسے کہتے ہیں جو یوں 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 ہو, اور کسی کا باپ بھی اس کو سیدھا نہ کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کیریکٹر, اچھا کردار, اچھا معاشرہ, اسے نہیں کہتے کہ آپ کے یہاں انلیگل بچے بہت ہیں. یہ انلیگل ہے ہی نہیں, یہ تو قانون کی صفحہ نمبر
कानून की फलां किताब के सफ़ा नंबर फलां पे लिखा हुआ कि सारे लीगल हैं। इलीगल क्या होता है? बस मर्द और औरत का मिलाप हुआ तो बच्चा लीगल है। इलीगल वो होगा जो ब्लूटूथ से पैदा हुआ हो, वाईफाई से पैदा हुआ हो, ठीक है ना, या क्लोनिंग करके पैदा हो गया। ये तो बच्चे बाकायदा प्रोसेस वही है जो नेचुरल प्रोसेस होता है। अब ये नहीं पता वो गधे घोड़ों का भी तो नेचुरल होता है। तुम इंसान हो, तुम गधे घोड़े थोड़ी हो। सिर्फ नेचुरल होना काफी थोड़ी है, मुहज्जब होना भी जरूरी है। समझ में आ रही है बात कि नहीं है? तहजीब इंसान को जानवरों से मुमताज करती है। खैर नतीजा क्या निकला? फिर मजहब जब गया तो बूढ़े माँ बाप को लिफ्ट कराना लोगों ने, बोलो ना, छोड़ दिया। जब लिफ्ट कराना छोड़ दिया तो ये भी लीगल है भाई। गवर्नमेंट ने जब देखा कि लोग फुटपाथ पे पड़े हुए हैं, बूढ़े बापों को, साइंटिस्ट होगा, चीजें एक से एक इजाद कर रहा है, लेकिन बूढ़े बाप को कहां डाला हुआ है? फुटपाथ पे। पढ़े लिखे बहुत हैं, सब कुछ है, रिश्ते क्या हो गए, इंसानियत क्या हो गई? खत्म। क्योंकि अब हर आदमी क्या इस्तेमाल कर रहा है? अपनी खोपड़ी, अकल। वो कह रहे हैं मेरे पेरेंट्स ने तो जवानी की जिंदगी गुजार दी, अय्याशी कर ली, अब मुझे तो अय्याशी करने देना। तो वो अब अय्याशी करेगा। तो उन्होंने अब्बा अम्मा को ओल्ड हाउस, तो ओल्ड हाउस क्या हो गए? लीगल। आपने भी दाखिल किया अब्बा को, फलाने भी दाखिल किया, तो अब ये कल्चर का हिस्सा बन गई ये चीज। फिर जिना होते 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 लड़कों से बदफेली नहीं थी उस कौम में, ये चीज इल्लीगल थी, बुरी थी। लेकिन जब ये काम बहुत ज्यादा होने लगा कि लड़कों से बदफेली भी शुरू हो गई, तो उनके माहिरीन को सर जोड़ के बैठना चाहिए था कि यार अब हम क्या हो रहे हैं बेलगाम। हमने जो 100 साल पहले फैसला किया था ना कि मजहब से डिक्शनरी से निकालो, ये फैसला हमारा गलत था। तरक्की तो हो गई मगर तहजीब कहां चली गई? अभी तो पिछले हफ्ते सिखाया था आप लोगों को, इंसान इंसान नहीं रहा, ये तो जानवरों से बदतर जिंदगी हो गई है इसकी। तो उनको चाहिए था कि यार मजहब को लेकर आओ। हाँ, मजहब के जो साइड इफेक्ट हो रहे थे वो मजहब की गलत तशरीह की वजह से हो रहे थे, तो सही मजहब को लेकर आओ। लेकिन नतीजा क्या निकला? अब मजहब की तरफ तो आ नहीं सकते थे ना, तो वो क्या नतीजा निकला है कि होते 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 लड़कों से बदफेली भी क्या बन गई? लीगल। सब लीगल हो गया। और फिर इतना बड़ा ऐसा लीगल हुआ है कि आप अगर मैरिड हैं तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। आप अगर गैर फितरी तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं मर्दों के जरिए और साबित कर देंगे तो ठक करके आपको वीजा, बोलो भाई, मिल जाए। मुझे ये बात ऐसे पता चली, मेरे पास फोन आते हैं कि हजरत यूरोप के वीजे के लिए ये जरूरी है कि अपने आप को ये शो कर दो, तो क्या? मैंने कहता हूँ खुदा को मानो यार, अल्लाह के बंदे, ये तो अगर गुनाह करते भी हो तो रो, इस पे छुपाओ इस जुर्म को, कोई और बेस पे वीजा ले लो, और नहीं मिलता तो छोड़ो यार, गैरत से बढ़कर कोई चीज है क्या? क्या कुछ हो रहा है मुआशरे में। तो गलत 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 हो के अब उनके यहां मुर्दों की ऐसी की तैसी होने लगी है। पता है आपको, मुर्दे जल रहे हैं, कोई राख बना के रख रहा है, 6-6 महीने लाशें पड़ी रहती हैं पोस्टमार्टम के नाम पे या साइंसी तहकीक के नाम पे। तो सब कुछ, और एक वक्त आएगा, एक बड़े हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने गोरों में टाइम गुजारा है, कह रहे हैं आप इंतज़ार करें, अन करीब जो महरम रिश्ते हैं ना उनसे मैरिट का कानून भी पास होने वाला है। वो रिश्ते जो महरम होते हैं, जिनके बारे में हम तसव्वुर नहीं कर सकते, उन्होंने कहा ये जा उसी तरफ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। एक मुझे तो ये लफ्ज़ ज़बान से निकालते हुए शर्म महसूस हो रही है, लेकिन जो करीब तरीन आपके महरम रिश्ते हैं, जिनकी तरफ आप इस नीयत से देखना गवारा नहीं करते, उन्होंने कहा आप देखेंगे कि बहुत जल्द इन मुल्कों में ये लॉ भी पास हो जाएगा कि मर्द हो औरत हो, कोई भी रिश्ता हो, वो एक दूसरे से अपनी सेक्सुअल डिजायर्स पूरी कर सकते हैं। ये भी लीगल हो जाएगा। जैसे आज हमसे ये सुना नहीं जा रहा ना, आज गोरों से भी ये लफ्ज नहीं सुना जाता, लेकिन ट्रैक जिस पे वो चल रहे हैं वो उसका अंजाम, बोलो ना भाई, यही है। तो भाई शुक्र अदा करो तुम्हारे पास इस्लाम है। तो मैं कह रहा था सबसे बड़ी गुमराही में कौन होता है? एथियस्ट, जो अल्लाह को नहीं मानता। उसके पास तो सिरे से कख भी नहीं है, वो तो गुमराहियों के हिंदू। फिर भी कोई मरेगा तो कहेगा भगवान तेरी मगफिरत कर दे, उसके पास 2-4 डायलॉग हैं बोलने के लिए, ठीक है ना। रूह वो क्या है ना, रेस्ट इन पीस, अमन में इसकी रूह आराम करे, कुछ ना कुछ बोल देगा वो। ईसाई कुछ
بول دے گا. عیسائی بھی غسل بھی دیتے ہیں, کفن بھی دیتے ہیں, دفن بھی تمیز سے کرتے ہیں, کیونکہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں, مذہب کو فالو کرتے ہیں. یہودی تو اور زیادہ مذہب کو فالو کرتے ہیں, وہ تو جانور ذبح کر کے کھاتے ہیں, مردار نہیں کھاتے. وہ یہ جو ان کے مذہب میں جو مذہبی لوگ ہیں, نکاح کرتے ہیں, زنا کو الاؤ نہیں کرتے, کر لے تو الگ بات ہے, لیکن نظریاتی طور پر زنا کے قائل نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو مردوں سے بدفعلی کا جو قانون پاس کیا ہوا, اس پہ یہودیوں نے بھی احتجاج کیا ہے کہ لیگل نہیں ہے. پادریوں نے بھی احتجاج کیا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کی تعلیمات کے خلاف ہیں. تو اب جیسے جیسے آپ مذہب کی طرف آتے جائیں گے, آپ میں گمراہی بولو کم ہوتی چلی جائے گی, ختم نہیں ہوگی, کم ہوگی. لیکن جب آپ اسلام میں آتے ہیں نا تو آپ گمراہی سے بالکل آزاد. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو معتدل امت بنایا, ہر چیز میں بیلنس. اسلام کو اگر آپ حقیقت میں جا کے پڑھو گے, دیکھو گے, تو خدا کی قسم ایسا اعتدال ہے اسلام میں, ہر چیز میں اعتدال, ہر چیز میں.